Hello dear student, today in this lecture we are going to discuss about the coronaviruses. Coronaviruses are an important cause of the common cold, probably second to the rhinoviruses in frequency. The most common cause of the common cold is rhinoviruses, and we have discussed that rhinoviruses are those viruses that cause respiratory tract infection, especially in the upper respiratory tract. And we have discussed in the previous lecture. And coronaviruses actually they are the most cause of the common cold, secondly to the rhinoviruses. Now in 2002, a new disease, an atypical pneumonia called severe acute respiratory syndrome emerged. In 2012, another severe pneumonia called Middle East Respiratory Syndrome emerged. کورونا وائرس جو ہے یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کامن کولڈ بھی کاز کرتے ہیں، اور رائنو وائرس سب سے زیادہ کامن موسٹ وائرسز ہے جو کامن کولڈ کاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد کورونا وائرس جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے جو کامن کولڈ کاز کرتے ہیں. لیکن 2002 میں ایک نیو ڈیزیز آیا جو ایک ایٹیپیکل نمونیا تھا، اس کا نام تھا سارس سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم. یہ مطلب مرج ہوا. پھر 2012 میں مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم مرج ہوا. تو اس کے بعد جو ہے کورونا وائرس کے جو اٹریکشن ہے ٹورڈ کورونا وائرس وہ انکریز ہوا. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کورونا وائرس کی امپورٹنٹ پراپرٹی کیا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کورونا وائرس جو ہے یہ اس کی جینوم میں کیا ہوتا ہے، یہ اس کی جینوم میں سنگل سٹینڈرڈ پازیٹیو سینس RNA ہوتا ہے، اور یہ وائرسز انویلپ وائرسز ہے. اس کے یہ کیا ہے، یہ مطلب کورونا وائرس کا کیا ہے، انویلپ ہے. تو یہ انویلپ وائرسز ہے، اور اس کے اندر چونکہ یہ جینوم میں RNA ہے، پازیٹیو سینس ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں RNA پالیمریز موجود، نو ویرین پالیمریز، اس میں RNA پالیمریز موجود نہیں ہوتا ہے. اس کی کیپسڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کیپسڈ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، ہیلیکل کیپسڈ ہوتا ہے. ابھی کویشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ کورونا وائرسز کو ہم کورونا وائرسز کیوں کہتے ہیں. تو الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں کلب شیپ اسی طرح سپائک ہوتے ہیں. کلب شیپ کیا ہوتے ہیں، اس طرح کلب شیپ سپائکس ہوتے ہیں، اور یہ سپائکس جو ہے پام کورونا، یہ ایک کورونا بناتا ہے. کورونا جس طرح آپ سن لائٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں سن جو ہے وہ لائٹ اس کی مطلب ارد گرد کیا ہوتا ہے، کورونا ہوتے ہیں، ہیلو ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کا نام کورونا وائرس ہے. اس کی مطلب کورونا وائرس کی سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی پہلے پرانے 2 سیروٹائپ تھے، 229E اور OC43. لیکن آج کل جو کووڈ-19 ہے یہ ہم بھی نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. جینوم سیکوینس آف کورونا وائرس جو ہے جو سار کاز کرتا ہے، کورونا وائرس ریسپریٹری سنڈروم کاز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیا کرتا ہے جی، اصل میں اس کا جینوم ڈفرینٹ ہوتا ہے ایگزسٹنٹ اسٹرین سے. جینوم سیکوینس آف آل ڈفرینٹ آئسولیٹ آف کورونا SAR is very similar, so the antigenicity of the virus is likely to be quite stable. Now, the important property of this virus is that the receptor for the SAR is angiotensin converting enzyme 2. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، جو ریسیپٹرز ہوتا ہے باڈی میں ان کا نام ہے اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم 2، اور یہ انزائم جو ہے مطلب آپ کی باڈی کے ڈفرینٹ پارٹ پہ ہوتے ہیں، اسپیشلی ریسپریٹری ٹریک پہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ زیادہ تر ریسپریٹری ٹریک کی بیماری کاز کرتے ہیں. ابھی اگر ہم سمری آف دی ریپلیکیٹیو سائیکل کرے تو اس کی سرفیس کے اوپر جو ہے ہیماگلوٹینین سپائکس ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ وائرس جو ہے سیل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس طرح ایبزارب یا اٹیچ ہوتا ہے. پھر سائٹوپلازم میں انٹر ہوتا ہے، انکوٹنگ ہوتا ہے، اور انکوٹنگ کے بعد جی پازیٹیو سٹینڈرڈ RNA ہے وہ ٹرانسلیٹڈ ہوتے ہیں لارج پولی پیپٹائڈ میں. اور یہ لارج پولی پیپٹائڈ اس طرح لارج پولی پیپٹائڈ میں یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اور یہ لارج پولی پیپٹائڈ پھر بریک ڈاؤن ہوتا ہے
یہ کون بریک ڈاؤن کرتے ہیں؟ یہ وائرل انکوڈیڈ پروٹیز انزائمز. اب these two peptides aggregate to form the RNA polymerase that replicate genome. ان پولی پیپٹائڈ میں ایک RNA پالیمریز ہوتا ہے جو وائرس کی جینوم کو کیا کرتے ہیں؟ ریپلیکیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میسنجر RNA are synthesized and then translated to structure protein. اور جو میسنجر RNA بنتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوتے ہیں؟ پروٹین بنتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتے ہیں اسمبلی وائرس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسمبل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اپنا جو انویلپ ہے وہ انڈوپلازمک ریٹیکولم سے حاصل کرتے ہیں. نارمل HIV وائرس جو ہے وہ سائٹوپلازم مطلب وہ ہیومن بینگ کی سیل ممبرین سے اپنا انویلپ حاصل کرتا ہے. لیکن جو کورونا وائرس ہے تو یہ اپنا انویلپ جو ہے انڈوپلازمک ریٹیکولم سے جو ہے مطلب حاصل کرتا ہے، ناٹ فرام دا پلازما ممبرین. ریپلیکیشن جو ہے اس کا کہاں پہ ہوتا ہے؟ چونکہ یہ RNA وائرس ہے تو یہ سائٹوپلازم میں ہوتا ہے. ابھی ہم ٹرانسمیشن ان ایپیڈیمالوجی کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور ایپیڈیمالوجی کا مطلب ہے کہ اس کا کتنے لوگوں کو مطلب ورلڈ وائڈ مطلب کیا کرتے ہیں؟ انفیکٹ کرتے ہیں. تو ٹرانسمیشن پیتھوجینسس کی پیتھوجینسس کی ہم بات کرتے ہیں تو پیتھوجینسس میں پہلا اسٹیپ ٹرانسمیشن ہوتا ہے. تو کوشچن یہ عائد ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ٹرانسمٹ ہوتا ہے؟ تو یہ ایروزول سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ایروزولز وہ ہوتے ہیں جو کپنگ، سنیزنگ، سپوٹم وغیرہ جو ہے یہ ہوا میں جا کے سسپینڈڈ ہوتا ہے، اس کو ہم ریسپریٹری ایروزول کہتے ہیں. تو اس سے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ایپیڈیمالوجی کی اگر ہم بات کریں تو انفیکشن اکر ورلڈ وائڈ اینڈ اکر ارلی ان دا مطلب انفیکشن جو ہے یہ ورلڈ وائڈ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ایویڈنس بائی دا فائنڈنگ اینٹی باڈی ان مور دین ہاف آف دا چلڈرن. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ اصل میں جو بھی بچے ہم مطلب چیک اپ کے لیے لے کے جاتے ہیں تو اس میں اس کے خلاف اینٹی باڈی بنے ہوتے ہیں. آؤٹ بریکس اکر پرائمریلی ان دا ونٹر آن 2 to 3 year سائیکلس. تو ونٹر میں اس کے مطلب کیسز زیادہ آ جاتے ہیں. جو سارز ہے وہ اوریجنیٹڈ ہوا ہے کہاں سے؟ چائنا سے، اور یہ 2002 میں اوریجنیٹڈ ہوا ہے. تو مطلب یہ جو کیسز ہے جو اس رائٹنگ میں، تو اس میں تقریباً 8,300 کیسز جو ہے اور تقریباً 785 ڈیتھ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ریپورٹ ہوئے ہے. اور اس کا ڈیتھ ریشو فیٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ 9% ہے. ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن جو ہے یہ اکرز ہوتے ہیں ان سم پیشنٹ وتھ سارز آر ٹاٹ ٹو بی سپر اسپریڈرز. اور کچھ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ سپر اسپریڈر ہوتے ہیں. ارلی ان دا آؤٹ بریک مینلی ہاسپٹل پرسنل ور انفیکٹڈ، اور بٹ ریسپریٹری انفیکشن انکنٹرول پروسیجر ہے گریٹلی ریڈیوز دا اسپریڈ ود ان ہاسپٹل. جو پرائمری لوگ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں پرسنل ہاسپٹل میں جو کام کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر احتیاط کریں، ماسک پہنے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے جو ہے کیسز ریڈیوس ہوئے ہیں. دیر آر مینی اینیمل کورونا وائرسز اینڈ دے آر سسپیکٹڈ ٹو آف بینگ دا سورس آف کوسارس. مطلب اینیملز کی بھی کورونا وائرسز ہے اور وہ سسپیکٹڈ کیا ہوتے ہیں؟ سسپیکٹڈ ہے کہ یہ کورونا وائرس جو سارس ہے اس کا کیا کاز بن سکتا ہے. دا ہارس شو بیٹ اپیئر ٹو بی دا نیچر ریزروائر فار کورونا وائرس سارس. اور ہارس شو بیٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں یہ نیچر ریزروائر ہوتا ہے کورونا وائرس سار کے لیے. ود دا سیوٹ کیٹ سرونگ از ان انٹرمیڈیٹ ہوسٹ. اور اس کے لیے جو سیوٹ کیٹ ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ان 2013 to 2013 نیو ہیومن کورونا cause in outbreak of serious often fatal pneumonia in Saudi Arabia and other country in the region. 2013 سے 2012 سے 2013 تک جو ہے سعودی عربیہ میں اور دوسری کنٹری میں جو ہے ایک کورونا وائرس کا آؤٹ بریک آیا. اس بیماری کا نام رکھا مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم. اس کا کیا نام رکھا؟ مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم رکھا. اور اس وائرس کا نام رکھا مرض کورونا وائرس. مطلب
Middle East respiratory syndrome coronavirus. It is closest relative is a bat coronavirus, और ये bat coronavirus की प्रॉपर्टी की मतलब सेम थी, एंड bat are thought to be the reservoir, और इसका रिजर्वायर जो है ये bat है. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज लो, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है लो है इसमें. Another name for the virus is human coronavirus EMC, मतलब ह्यूमन कोरोना वायरस, ठीक है ना. इस तरह मतलब नाम रखा गया उनका. पैथोजेनेसिस इसका ये है कि कोरोना वायरस जो है इन्फेक्शन टिपिकली लिमिट होते हैं म्यूकोसल सेल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए. अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द इन्फेक्शन आर एसिम्प्टोमेटिक, 50% लोगों में इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. एंड इट इज़ अनक्लियर what role they play in the spread of the infections. Immunity following infection appear to be brief and reinfection can occur. मतलब एक दफ़ा किसी को हो जाता है तो इम्यूनिटी जो है ये बहुत शार्ट होता है, तो दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है. अभी जो सार्स कोरोना वायरस है, ठीक है ना, इसके नमूनिया, जब ये नमूनिया काज करते हैं, इट इज़ करेक्टराइज बाई एडिमा रिजल्टिंग इन हाइपोक्सिया, तो इससे में एडिमा बन जाता है, फ्लूइड्स अकुमुलेट होता है और ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इन लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाते हैं. अभी द बाइंडिंग ऑफ द वायरस टू द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 and the surface of respiratory tract epithelium may contribute to the dysregulation of fluid balance that causes the edema in the alveolar spaces. जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 है रेस्पिरेटरी सरफेस ट्रैक पे, ठीक है ना, ये कंट्रीब्यूट करता है कि जो फ्लूइड बैलेंस है और एडिमा काज करने का सबब बन जाता है. जो मर्स कोरोना वायरस है बाइंड टू CD26 एंड रेस्पिरेटरी म्यूकोसा नॉट टू एंजियोटेंसिन एंजाइम 2. तो ये जो है मर्स कोरोना वायरस जो है ये CD28 को बाइंड होते हैं रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में, और ये बाइंड नहीं होता है किसको, मतलब एंजियोटेंसिन एंजाइम 2 को ये बाइंड नहीं होता है. क्लिनिकल फाइंडिंग इसमें क्या है, कोराइजा कहते हैं, रनी नोज, राइनूरिया भी इसको कहते हैं. स्क्रेची सोर थ्रोट का मतलब ये है कि आप थ्रोट का एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको इस तरह लग रहा है कि जिसने इस पर स्क्रैच लगाया है. लो ग्रेड फीवर होता है और द इलनेस इज टिपिकली लास्ट सेवरल डेज इन हैज़ नो लॉन्ग टर्म स्क्वेली, मतलब ये कुछ दिनों के लिए है और फिर जो है आप ठीक हो जाते हैं. कोरोना वायरस इज आल्सो काज ब्रोंकाइटिस, ये आपका जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई असल में जो लंग्स को पाइप चला जाता है, ब्रोंकाई असल में ट्रेकिया की डिवीज़न को कहते हैं, तो इसकी इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं. सार इज़ अ सवीयर एटिपिकल नमूनिया, सार जो है सवीयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है ये एटिपिकल नमूनिया का मतलब एक टाइप है. इसमें फीवर होता है तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉन रिप्रोडक्टिव कफ होता है, डिस्पीनिया होते हैं और हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, चिल्स होते हैं, रिगर्स होते हैं, मलेज होते हैं, हेडेक होता है, लेकिन सोर थ्रोट और राइनूरिया अनकॉमन होते हैं. चिक्स स्ट्रे रिवेल करते हैं, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल ग्राउंड ग्लास इन्फ्लिट्रेट्स दे डू नॉट कैविटेट. इसके अलावा ल्यूकोपीनिया होता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होते हैं. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का क्या मतलब है कि आपकी थ्रोम्बोसाइट कम हो जाते हैं. इंक्यूबेशन पीरियड पे सार के लिए वो 2 से 10 डेज होते हैं और मीन जो है इसका 5 डेज है. क्लिनिक एंड फाइंडिंग ऑफ मार आर सिमिलर टू दोज ऑफ सार्स. लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो कॉमन कोल्ड डायग्नोसिस में कॉमन कोल्ड प्राइमरी क्लिनिकल सिम्टम है, मतलब कॉमन कोल्ड हो तो आपको चांसेस है कि आपको कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया है. अगर सार या मर्ज सस्पेक्टेड हो तो एंटीबॉडी बेस और PCR बेस्ड टेस्ट जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की हम बात करें तो देयर इज़ नो एंटीरिट्रोवायरल थेरापी, मतलब इसके लिए एंटीवायरल थेरापी नहीं है. वैक्सीन अवेलेबल है इसके लिए, ठीक है ना, आजकल जो वैक्सीन बने हैं हम डिस्कस करेंगे, और आपने रेबाविरिन और स्टेरॉइड जो है पेशेंट को देने हैं, ठीक है ना, लेकिन इसकी एफिकेसी जो है अनसर्टेन है. इस लेक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे कोविड-19, वो हम डिस्कस करने जा रही है.